سورہ 13 چیپٹر 13 سورہ رات لائٹننگ وچ اونلی تھنڈرس۔ اس سورہ کی مکمل آیات 43 ہیں۔ سورہ الرعد کی آیات 1 سے لے کر آیت 1 سے لے کر 10 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سنورنے والوں کی مرحلہ وار اور قدم بقدم مدد و رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جانے والا ہے۔ وہ یہ آگاہی دے رہا ہے کہ الف لام میم را، الف یعنی اللہ، لام یعنی علیم، میم یعنی حکیم، را رے یعنی رحیم، یعنی اللہ وہ جو لامحدود علم کا مالک ہے اور حقائق کی باریکیوں کے مطابق درست اور نادرست کی اٹل حدوں کی بنیاد پر فیصلے کرنے والا ہے، اور سنورنے والوں کی بتدریج مدد اور رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جانے والا ہے۔ وہ یہ اس کا فرمان ہے۔ وہ یہ آگاہی دے رہا ہے کہ یہ آیات یعنی یہ احکام و قوانین اور سچائیاں اس ضابطۂ حیات کی ہیں جسے اے محمد تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے، جسے اے محمد تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے، جو مکمل سچ ہے، لیکن اکثر انسان اسے تسلیم کرنے سے انکار کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ قرآن اس کی طرف سے ہے جس اللہ نے تم دیکھتے بھی ہو کہ آسمانوں کو کسی ستون کے بغیر بلند کر رکھا ہے، اور پھر انہیں ایک مضبوط ضابطوں والی قوت کی بنیاد پر قائم کر رکھا ہے، اور سورج اور چاند کو اپنے قوانین کی زنجیروں میں جکڑ رکھا ہے۔ ہر ایک طے شدہ مدت تک اپنے اپنے راستے پر چلا جا رہا ہے۔ یہی اللہ ہے جس نے ساری کائنات کے معاملات کو اپنی تدبیر کے مطابق سرگرم عمل کر رکھا ہے، اور اسی نے آیات کو یعنی حقائق کے رازوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، تاکہ تمہیں یقین ہو جائے کہ ایک دن تمہیں اپنے رب سے ملنا ہے جہاں تمہارے اعمال کی جواب دہی ہوگی۔ اور یہ بھی غور کرو کہ یہ وہی اللہ ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا اور اس میں پہاڑ بنا دیے اور ندیوں کے سلسلے جاری کر دیے، اور اس میں تمام پھلوں کے دو دو قسم کے اچھے اور نا اچھے جوڑے بنا دیے۔ اور یہ وہی اللہ ہے جس نے گردشوں کا ایسا نظام بنایا جو رات سے دن کو ڈھانک لیتا ہے، اور اگر تم تحقیق کرو تو اسی نتیجے پر پہنچو گے کہ جو قوم عقل و فکر سے کام لینے والی ہے تو اس کے لیے ان حقائق کے رازوں میں بے حساب آگاہی ہے۔ اور پھر اس پر بھی غور کرو کہ زمین کے قطعات ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہیں، لیکن ان میں کسی میں انگور کے باغ ہیں، کسی میں کھیتیاں ہیں، اور کہیں کھجور کے درخت ہیں، اور ان میں سے بعض ایک ہی جڑ سے پھوٹ کر الگ الگ ہو جاتے ہیں، اور بعض الگ الگ جڑوں سے اگتے ہیں، لیکن یہ سب ایک ہی پانی سے سیراب ہوتے ہیں، مگر خوبیوں کے اعتبار سے یہ مختلف ہوتے ہیں۔ اس طرح ذائقے میں ہم ایک دوسرے پر برتری عطا کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ جو قوم عقل سے کام لینے والی ہے تو اس کے لیے ان حقائق کے رازوں میں بڑی آگاہی ہے۔
اور کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ کائنات کا یہ عظیم سلسلہ اپنے ضابطوں کے ساتھ سرگرم عمل ہے، اور زمین اس قدر عدل کرنے والی ہے کہ ایک ہی مٹی اور ایک ہی پانی سے انگور ہی پھوٹے گا، اور کھجور کے بیج سے کھجور ہی نکلے گی، اور کسی فصل کے بیج سے کسی دوسری الگ فصل کو پیدا نہیں کرتی۔ اس قدر شفاف اور مکمل نظام کو دیکھنے کے باوجود جو لوگ انکار کرتے رہتے ہیں، تو پھر اگر تمہیں تعجب کرنا ہے تو تعجب کے قابل وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا پھر ہم از سر نو تخلیق کیے جائیں گے؟ لیکن اس سے تو یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ان ساری نشانیوں کے باوجود اپنے پروردگار کو تسلیم کرنے سے انکار کیے رکھتے ہیں، کہ ان ساری نشانیوں کے باوجود اپنے پروردگار کو تسلیم کرنے سے انکار کیے رہتے ہیں۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی عقلوں کو غور و فکر نہ کرنے والی ضد میں جکڑ رکھا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو دوزخ کی آگ والے ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور ان لوگوں کے عقل استعمال نہ کرنے کا یہ عالم ہے کہ بجائے زندگی کی حسین خوشگواریوں کے لیے تم سے درخواست کرنے کے، یہ اس سے پہلے ہی تم سے جلد از جلد عذاب لانے کا تقاضا کرتے ہیں۔ حالانکہ ان سے پہلے ایسی ہی باتوں کی وجہ سے قوموں کو عبرتناک سزائیں مل چکی ہیں، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ کئی بار مہلت کی وجہ سے تمہارے نشو و نما دینے والے نے ایسے لوگوں کو بھی حفاظت میں لیے رکھا جو ظلم کرنے والے تھے۔ حالانکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ تمہارا رب انتہائی سخت سزا دینے والا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین سے انکار کر کے سرکشی اختیار کر رکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس رسول پر اس کے پروردگار کی جانب سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کی گئی، حالانکہ انہیں علم ہونا چاہیے کہ اے رسول، تم صرف انہیں یہ آگاہی دینے والے ہو کہ نازل کردہ احکام و قوانین کی خلاف ورزیوں کے نتائج خوفناک نکلتے ہیں، اور یہ آگاہی صرف ان کے لیے ہی نہیں بلکہ تم ہر قوم کے لیے ہدایت دینے والے بنا کر بھیجے گئے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ شرک و انکار کرنے والے اگر صرف اپنی تخلیق اور پیدائش کے بارے میں ہی غور کریں تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ جانتا ہے کہ ہر مادہ نے اپنی کوکھ میں کیا اٹھا رکھا ہے، اور جو کچھ رحموں میں سکڑتا اور بڑھتا ہے تو وہ سب جانتا ہے، اور اس کے پاس ہر چیز کی مناسبت کے پیمانے ہیں۔ یہ ہے وہ اللہ جو ان سچائیوں سے بھی باخبر ہے جو ظاہر نہیں ہیں، اور ان سے بھی باخبر ہے جو ظاہر ہیں، اس لیے وہی بڑا اور بلند مرتبے والا ہے، اور وہ اس قدر باخبر اور باریک بین ہے کہ تم میں سے کوئی شخص چاہے آہستہ بات کرے یا بلند آواز سے بات کرے، اور چاہے کوئی رات کی تاریکی میں چھپا ہو یا دن کی روشنی میں چل پھر رہا ہو، اس کے لیے سب برابر ہے۔ سورہ الرعد کی آیات 11 سے 20 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے، اور الرعد کی تمام آیات کا ترجمہ بریکٹوں سمیت پیش کیا جا رہا ہے۔ بریکٹ اس لیے شامل ہیں تاکہ ترجمہ مزید آسان اور قابل فہم رہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ انسانوں کے آگے اور پیچھے اللہ کے حکم سے اس کے نگران مقرر رہے جو اس کے ہر عمل اور اس عمل کے نتیجے کے نگران ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایک ایک انسان آپس میں منسلک ہو کر کوئی ایک قوم کی صورت اختیار کر لیتے ہیں تو تحقیق کرنے والے جانتے ہیں کہ اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت نہ بدلے۔ اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت نہ بدلے۔ چنانچہ اسی طرح اعمال اور اس کے نتائج کی وجہ سے
سورہ 52 آیت 21، سورہ 6 آیت 164، سورہ 14 آیت 45 کہ جب اللہ کسی قوم کی بربادی کا ارادہ کر لیتا ہے تو اسے کوئی نہیں واپس پھیر سکتا اور نہ ہی اس کے لیے کوئی حامی و مددگار ہو سکتا ہے، مگر بربادیوں سے بچنے کے لیے اور ان سے سبق سیکھنے کے لیے کائنات کے اس قانون پر غور کرو جو تمہارے لیے آس اور امید کا پیغام لیے پھرتا ہے، کیونکہ یہ وہی اللہ ہے جو تمہارے سامنے بجلیاں چمکاتا ہے جنہیں دیکھ کر خوف و ہراس پیدا ہوتا ہے، لیکن یہی چمکتی بجلیاں تمہارے لیے بہت سی امیدوں کا باعث بھی بنتی ہیں۔ اور یہ وہی اللہ ہے جس نے ایسا نظام قائم کر رکھا ہے جو بھاری بادلوں کو اٹھائے پھرتا ہے، اور ہر طرح کی بجلیاں چاہے وہ رعد یا برق ہو یا صاعقہ ہو، وہ سب اسی اللہ کے قوانین کی پابند ہیں۔ چنانچہ گرجتی ہوئی بجلیاں اسی اللہ کی پوری قوت سے تیز ترین اطاعت کرتی ہوئی اس کی تحسین و ستائش کر رہی ہوتی ہیں، اور فرشتے اسی اللہ کے خوف سے اس کی اطاعت میں سرگرم عمل اس کی تحسین و ستائش کر رہے ہوتے ہیں۔ سورہ 2 آیت 30۔ اور گرنے والی بجلیاں بھی وہی بیچتا ہے، پھر وہ انہیں جس پر مناسب سمجھتا ہے گرا دیتا ہے، مگر یہ لوگ اس قدر زندہ شہادتوں کے باوجود اللہ کے بارے میں تم سے جھگڑا کرتے رہتے ہیں، اور یہ بھی نہیں سمجھتے کہ وہ بڑی سخت گرفت میں لے لینے والا ہے۔ اور جس طرح ساری کائنات اللہ کے قوانین کے مطابق سرگرم عمل رہتے ہوئے سورہ 57 آیات 1 اور 6 اس کی حمد کرتی جا رہی ہے، ایسے ہی اے نوع انسان یاد رکھو، صرف اسی سے دعائیں مانگنا جائز اور درست ہے، لیکن جو لوگ اللہ کے سوا جن سے دعائیں مانگتے ہیں تو وہ تو انہیں کچھ بھی جواب نہیں دیتے، اور یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی اپنی دونوں ہتھیلیاں پانی کی طرف پھیلا دے تاکہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے، مگر اس طرح تو وہ ہرگز نہیں پہنچے گا، اور اس طرح کرنے والوں کی کوششیں ضائع چلی جائیں گی۔ بہرحال جنہوں نے نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین سے انکار کر کے سرکشی اختیار کر رکھی ہے تو ان کی دعائیں سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں ہے۔ حالانکہ یہ لوگ جو کافر ہیں تو کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے تو وہ خوشی سے یا ناخوشی سے، یعنی خود بخود یا زیر اثر، اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے، یعنی اللہ کے قوانین کے مطابق سرگرم عمل ہے۔ اور اگر یہ ان بڑی بڑی چیزوں پر غور نہیں کرنا چاہتے تو پھر کم از کم اپنے جسم پر ہی غور کریں اور دیکھیں کہ کس طرح ان کے سائے صبح سے شام تک سمتیں بدلتے رہتے ہیں، تو کیا انہیں اپنے سائے یا اس کی سمتیں بدلتے رہنے پر اختیار ہے؟ اصل میں دنیا کی مشکلات کے خوف اور اندیشوں اور مجبوریوں اور حوث و لالچ نے انہیں اللہ پر بھروسے سے دور کر کے کفر اور شرک کی جانب دھکیل رکھا ہے، حالانکہ اس آزمائش میں انہیں اللہ سے چمٹ جانا چاہیے تھا، مگر وہ ایسا نہیں کرتے، بلکہ جب ان سے پوچھا جائے کہ آسمانوں اور زمین کو نشو و نما دینے والا کون ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو اللہ ہی ہے۔ تو پھر ان سے پوچھو کہ تم نے اللہ کو چھوڑ کر کیوں دوسروں کو اپنا ولی بنا رکھا ہے، جن کی بے بسی کا یہ عالم ہے کہ وہ خود اپنی ذات کے لیے بھی نفع و نقصان کی قدرت نہیں رکھتے۔ ان دلائل کے بعد ان سے پوچھو کہ کیا اندھا اور دیکھنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ظلمت یعنی تخریبی قوتیں اور نور یعنی تعمیری قوتیں یکساں ہوں؟ اور پھر ان سے یہ بھی پوچھو کہ جن کو انہوں نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے
تو کیا انہوں نے بھی کسی کو اللہ کی طرح تخلیق کیا ہے؟ اور کیا ان دونوں کی تخلیق ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے، جس سے یہ اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں کہ اللہ واحد نہیں اور اس جیسے اور بھی ہیں؟ لہذا ان سے کہو ان کی ساری سوچ ہی باطل ہے، کیونکہ صرف اللہ ہی ہر شے کا خالق ہے اور وہ بے مثل یکتا ہے اور تمام قوتوں کا مالک اور غالب ہے۔ اور رہا ان کا یہ اعتراض کہ اللہ نے نور کے ساتھ ظلمت، خیر کے ساتھ شر، آرام کے ساتھ تکلیف، حتیٰ کہ صاف پانیوں کے ساتھ برے پانی اور خس و خاشاک جھاگ والے پانی کیوں پیدا کر رکھے ہیں؟ حالانکہ اعتراض کی بجائے اگر یہ غور کریں تو یہ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اسی کشمکش سے زندگی اپنی حسین نشو و نما حاصل کرتی ہے۔ مثال کے طور پر یوں سمجھو کہ اس نے آسمان سے پانی نازل کیا تو ندی نالے اپنے اپنے ظرف کے مطابق بہہ نکلے، اور پانی کے بہاؤ سے زمین کا میل کچیل جھاگ بن کر سطح پر آ جاتا ہے۔ یوں سیلاب اسے بہا کر لے جاتا ہے اور زمین صاف ستھری ہو جاتی ہے۔ یا یوں سمجھو کہ جن چیزوں کو آگ میں تپایا جاتا ہے تاکہ ان سے زیورات یا دیگر ضروریات کی چیزیں بنائی جائیں، تو اس کا کھوٹ جھاگ بن کر اوپر آ جاتا ہے اور خالص دھات علیحدہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ حق اور باطل کو بیان کرتا ہے، یعنی اس طرح سچائیاں غیر سچائیوں سے ٹکراتی رہتی ہیں تو غیر سچائیاں جھاگ کی طرح رائیگاں چلی جاتی ہیں، اور جو کچھ نوع انسان کے لیے زمین میں نفع بخش ہوتا ہے وہ باقی رہ جاتا ہے۔ لہٰذا اسی طرح اللہ مثالوں سے اپنے قوانین اور احکام واضح کرتا ہے۔ بہرحال ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے نشو و نما دینے والے کو قبول کر لیا تو ان کے لیے زندگی کے حسن کی خوشگواریاں ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے نشو و نما دینے والے کو قبول ہی نہیں کیا تو اعمال کی جواب دہی کے وقت اگر ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اتنا اور بھی ہو، اور وہ اسے فدیہ کے طور پر دے ڈالیں، تب بھی ان لوگوں کا برا حساب ہوگا اور انہیں عذاب سے نجات نہیں مل سکے گی، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جو بہت ہی برا مقام ہے۔ اس لیے عقل و بصیرت سے کام لو اور غور کرو کہ ایک شخص وہ ہے جسے علم ہے کہ جو کچھ تمہاری جانب تمہارے نشو و نما دینے والے کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، یعنی ایسی سچائی ہے جو اپنی گواہی آپ ہے، جس طرح روشنی کو دیکھنے کے لیے کسی دوسری روشنی کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ وہ اپنی گواہی آپ ہوتی ہے۔ تو کیا وہ اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے جو اندھا ہے؟ لیکن ان مثالوں سے سچائیوں کی صرف وہی لوگ آگاہی حاصل کرتے ہیں جو عقل و دانش سے کام لینے والے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ وہ عقل نہیں ہونی چاہیے جو انسان کو اپنے مفادات کی پرستش سکھاتی ہے، بلکہ یہ ان کی عقل کی طرح ہونی چاہیے جو لوگ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، یعنی یہ کہ وہ اللہ کے احکام و قوانین کو اختیار کیے رکھتے ہیں اور وہ اپنے اس اقرار کو بھی نہیں توڑتے۔ سورہ الرعد کی آیات 21 سے 30 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ان رشتوں کو جوڑے رکھتے ہیں جن کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دے رکھا ہے، کیونکہ وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں کہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو پھر جو حساب دینا پڑے گا وہ بہت برا ہوگا، جس کی وجہ سے وہ خوف زدہ رہتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو زندگی کی مصیبتوں میں بھی تگ و دو جاری رکھے ہوئے اپنے پروردگار کی خوشی حاصل کرنے کے لیے ڈٹے رہتے ہیں اور نظام صلاۃ قائم کرتے ہیں، جس میں نماز بنیادی جز ہے جس سے وہ ادا کرتے رہتے ہیں۔ اور زندگی کی نشو و نما کا جو سامان ہم نے انہیں عطا کر رکھا ہے
وہ اس میں سے حقیقی ضرورت مندوں کے لیے پوشیدہ اور اعلانیہ دونوں طرح خرچ کرتے رہتے ہیں، اور زندگی میں حسن و توازن پیدا کرنے کے ذریعے برائی کو دور کرتے رہتے ہیں۔ لہذا یہ ہے ایسے لوگوں کا عقبہ الدار، یعنی ان کی جد و جہد کا اس دنیا میں حسین انجام اور اگلی دنیا میں ایسا گھر یا مقام جو ابدی مسرتوں سے لبریز ہوگا، اور یہ لوگ سدا بہار جنتوں میں داخل ہوں گے، جہاں وہ خود بھی رہیں گے اور ان کے آباء و اجداد اور ان کے جیون ساتھی اور ان کی اولاد میں سے جو بھی سنوارنے والے کام کرتے رہے ہوں گے وہ بھی ان کے ساتھ رہیں گے، اور ان پر تمام اطراف سے عزت و احترام دینے کے لیے فرشتے اترتے رہیں گے، اور استقبال کے لیے حسین صدائیں اٹھ رہی ہوں گی کہ سلام علیکم، یعنی تم پر سلامتی ہو، کیونکہ اب تم ایسی جگہ آ گئے ہو جہاں تم ہر آفت، ہر تکلیف، ہر مشقت، ہر خطرے اور ہر اندیشے سے محفوظ ہو۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے احکام و قوانین کی اطاعت میں مصیبتوں کے باوجود تم ثابت قدم رہ کر ڈٹے رہے، لہٰذا تمہارے آخرت کے مقام کے لیے یہ ہے راحتوں بری خوشگواریاں جو تمہیں میسر آتی رہے گی۔ اور ان کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے اس عہد کو جو انہوں نے اللہ کے ساتھ نہایت مضبوطی سے باندھا تھا کہ وہ اس کے احکام و قوانین پر چلتے رہیں گے کو توڑ ڈالتے ہیں، اور جن رشتوں کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دے رکھا ہے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، اور وہ زمین میں امن و اطمینان تباہ کر کے زندگی کے حسن و توازن کو بگاڑ ڈالتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی محبت سے محروم ہو جائیں گے، اور ان کے لیے ایسا مقام ہوگا جو بہت ہی برا ہوگا۔ اس لیے یاد رکھو کہ آزمائش کے لیے اللہ جس کے لیے مناسب سمجھتا ہے اس کے سامان زندگی کو کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے مناسب سمجھتا ہے رزق کو ایک پیمانے کے مطابق بالکل نپا تلا تنگ کر دیتا ہے۔ اور وہ لوگ جو کافر ہیں وہ دنیا کی زندگی سے ہی بہت مسرور ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کی خوشگواریوں اور سرفرازیوں کے مقابلہ میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اور ایک بار پھر اسی اعتراض کی طرف آؤ، اور ایک بار پھر اسی اعتراض کی طرف آؤ جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے سورہ 13 آیت 7، یعنی یہ لوگ جنہوں نے نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین کو تسلیم کرنے سے انکار کر کے سرکشی اختیار کر رکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس رسول پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی یعنی کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل ہوا؟ اے رسول، ان سے کہو کہ اللہ جسے مناسب سمجھتا ہے اسے گمراہ ٹھہراتا ہے، مگر اس قانون کے مطابق کہ قرآن جن حقائق کی واضح آگاہی دیتا ہے، اگر ان سے بھی یہ لوگ اللہ کی نشانیوں کو نہیں پہچان سکتے تو پھر ایسے لوگوں کو گمراہی سے نہیں بچایا جا سکتا۔ سورہ 27 آیات 80 and 81۔ اور جو اللہ ہی کی طرف توجہ کر لے تو اللہ اسے اپنی طرف آنے والی ایسی درست اور روشن راہ دکھاتا ہے جو اطمینان بھری منزل کو جاتی ہے۔ لہٰذا جو لوگ نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین کو تسلیم کر لیتے ہیں تو ان کے قلوب اللہ کے ذکر یعنی اللہ کے بارے میں آگاہی حاصل کرنے سے مطمئن ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہ بات پورے ہوش و حواس سے سن رکھو کہ اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان بخشتا ہے۔ لہٰذا جو لوگ ایمان لائے اور سنوارنے والے کام کرتے رہے تو انہیں وہ مقام میسر آئے گا جو ہمیشہ رہنے والی خوشحالیوں کے حسن سے لبریز ہوگا۔ چنانچہ اے رسول، ہم نے تمہیں اس امت کی طرف
اسی طرح چنانچہ اے رسول ہم نے تمہیں اس امت کی طرف اسی طرح رسول بنا کر بھیجا ہے جس طرح یقیناً اس سے پہلے بہت سی امتیں جو گزر چکی ہیں ان کی طرف رسول بھیجے تھے۔ مقصد یہ ہے کہ جو کچھ ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں تم وہ ان کے سامنے پیش کر دو، مگر ان کی تو حالت یہ ہے کہ یہ رحمان کو تسلیم ہی نہیں کرتے، یعنی یہ لوگ تسلیم ہی نہیں کرتے کہ اللہ سنورنے والوں کی مرحلہ وار مدد اور رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جانے والا ہے۔ لیکن اے رسول تم اعلان کیے رکھو کہ میرا پروردگار وہی ہے جس کے سوا کسی کی پرستش اور اطاعت نہیں کی جا سکتی، اور میں نے اپنی ساری جد و جہد کے لیے اسی پر پورا پورا بھروسہ کر رکھا ہے، اور میں اسی کی طرف رجوع کیے رکھتا ہوں، یعنی وہی میری توجہ کا مرکز ہے۔ سورہ الرعد آیات 31 سے 40 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ اور رسول سے معجزے یا نشانی کا مطالبہ کرنے والوں کے کفر کا یہ عالم ہے کہ اگر کوئی ایسا قرآن بھی ہوتا جس سے پہاڑ چلنے لگ جاتے یا زمین پھٹ جاتی یہاں تک کہ اس سے مردے بھی بولنے لگ جاتے تو یہ لوگ پھر بھی ایمان نہ لاتے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے تمام معاملات کو اپنے اختیار میں رکھا ہے۔ اس لیے کیا ابھی بھی یہ اہل ایمان اس بات کو نہیں سمجھے کہ اگر اللہ مناسب سمجھتا تو سب کو درست اور روشن راہ دکھا دیتا، مگر یہ بات اس نے انسان کے اختیار اور ارادہ پر چھوڑ دی ہے۔ سورہ 76 آیت 3، سورہ 18 آیت 29۔ لہذا وہ لوگ جنہوں نے نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین سے انکار کر کے سرکشی اختیار کر رکھی ہے تو انہیں ان کی صنعتوں کے باعث ان کی صنعتوں کے باعث یعنی ان کی وہ کاراگریاں جن سے وہ انسانیت کی تباہی چاہتے ہیں تو ان کے باعث انہیں خود بھی ہمیشہ سخت مصیبتیں پہنچتی رہیں گی، بلکہ یہ ان کے گھر تک اتر آئیں گی، اور یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے گا، اور اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف کچھ کرتا ہی نہیں۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ سب کچھ مرحلہ وار ہوگا، اور اے رسول یہ تمہاری باتوں کا مذاق بھی اڑائیں گے، لیکن تم اس سے دل برداشتہ نہ ہونا، کیونکہ تم سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ مذاق کیا جاتا رہا، مگر ہم کافروں کو مہلت دیتے رہے، پھر ہم نے انہیں گرفت میں لے لیا۔ لہٰذا اب تم تحقیق کر کے دیکھ لو تو جان لو گے کہ ہماری جانب سے دی گئی سزا کس قدر سخت تھی۔ چنانچہ اے نو انسان اب ذرا غور کرو کہ نفس رکھنے والے ہر ایک کے کاموں کے نتائج پر جو اللہ پوری پوری نگاہ رکھے ہوئے ہے، تو کیا وہ اپنی مدد کے لیے ان کا محتاج ہو سکتا ہے جنہیں یہ لوگ خدا بنا کر اللہ کے اختیارات میں شریک کیے رکھتے ہیں؟ لہذا ان سے کہو کہ اللہ کے علم کی وسعتوں کے بارے میں تو تمہیں بتلا دیا گیا ہے، اب تم جنہیں اللہ کا شریک قرار دیتے ہو تو ان کے نام تو لو کہ وہ کون ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ روئے زمین پر کون سی بات ایسی ہے جو اللہ کے علم سے باہر ہے، اور وہ اس کے بارے میں اللہ کو خبر دیتے ہیں۔ چنانچہ نو انسان اب ذرا غور کرو کہ نفس رکھنے والے ہر ایک کے کاموں کے نتائج پر جو اللہ پوری پوری نگاہ رکھے ہوئے ہے، تو کیا وہ اپنی مدد کے لیے ان کا محتاج ہو سکتا ہے جنہیں یہ لوگ خدا بنا کر اللہ کے اختیارات میں شریک کیے رکھتے ہیں؟ لہٰذا ان سے کہو کہ اللہ کے علم کی وسعتوں کے بارے میں تو تمہیں بتلا دیا گیا ہے، اب تم جنہیں اللہ کا شریک قرار دیتے ہو تو ان کے نام تو لو
کہ وہ کون ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ روئے زمین پر کون سی بات ایسی ہے جو اللہ کے علم سے باہر ہے اور وہ اس کے بارے میں اللہ کو خبر دیتے ہیں؟ یا کیا یہ بات ہے کہ اے انسان تم نے کبھی ان باتوں کی گہرائیوں میں اتر کر غور نہیں کیا اور محض سطحی طور پر ایسی بات کرتے رہتے ہو اور جو سنتے آئے ہو بس وہی دہرا دیتے ہو؟ یاد رکھو کہ کافروں کے لیے، یعنی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین سے انکار کر کے سرکشی اختیار کر رکھی ہے، تو ان کی پرفریب تدبیریں ان کے لیے خوش نما بنا دی گئی ہیں۔ چنانچہ انہیں اسی وجہ سے درست اور روشن راہ سے روک دیا گیا ہے، اور اللہ جسے درست راہ سے ہٹا دے تو پھر اسے کوئی درست اور روشن راہ نہیں دکھا سکتا۔ بہرحال ان کے غلط طریقوں کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہوگا، مگر یہ طے ہے کہ انہیں اللہ کی گرفت سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ان کے برعکس متقیوں کے لیے، یعنی ایسے لوگ جنہیں اپنے اوپر اس قدر اختیار ہے کہ وہ تباہ کن نتائج سے بچنے کے لیے اللہ کے احکام و قوانین اختیار کیے رکھتے ہیں، تو ان کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی مثال یوں سمجھو کہ ایک باغ ہے جس میں شفاف پانیوں کی ندیاں رواں ہیں، اس کے پھل اور اس کے سائے لازوال ہیں، مگر یہ انجام ہے ان لوگوں کا جو تقوی اختیار کیے رہتے ہیں۔ لیکن ان کے برعکس ایمان سے انکار کرنے والوں کا، یعنی کافروں کا انجام دوزخ کی آگ ہے۔ چنانچہ وہ لوگ جو پہچاننے والے ہیں اور ان کو ہم کتاب دے چکے ہیں تو وہ اس بات پر بہت خوش ہوتے ہیں جو کچھ ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے۔ البتہ ان کے گروہوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اس کی بعض باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، مگر اے رسول ان سے کہہ دو کہ مجھے تو صرف یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی ہی پرستش اور اطاعت کروں اور کسی کو اس کے اختیارات میں شریک نہ کروں۔ چنانچہ اس سچائی کی طرف میں تمہیں بھی دعوت دیتا ہوں اور اس کی طرف خود بھی رجوع کیے رہتا ہوں۔ لہٰذا اس مقصد کے لیے ہم نے اس ضابطۂ احکام کو وضاحت کے ساتھ صاف صاف بیان کر دینے والا بنا کر نازل کیا۔ اس کے باوجود اے نوع انسان، جبکہ یہ علم تمہارے پاس آ چکا ہے، تو اگر تم نے ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی جنہوں نے درست اور روشن راہ کو گم کر رکھا ہے، تو پھر تمہارے لیے اللہ کے مقابل میں نہ کوئی تمہارا ولی ہوگا اور نہ ہی کوئی تمہیں بچانے والا ہوگا۔ اور باقی رہا ان کا یہ اعتراض کہ انہی جیسا ایک انسان کس طرح رسول بنا دیا گیا ہے، تو ان سے کہہ دو کہ اگر تحقیق کرو تو اسی نتیجے پر پہنچو گے کہ ہم نے تم سے پہلے، یعنی اس رسول سے پہلے بھی رسولوں کو بھیجا تھا، اور وہ بھی انسان ہی تھے، اور ہم نے ان کے لیے بھی بیویاں بنائیں اور اولاد بھی۔ اور اس اعتراض کے بعد اب ان کا یہ تقاضا ہے کہ یہ رسول اپنی مرضی سے کوئی آیت کیوں نہیں لاتا؟ تو ان سے کہہ دو کہ یہ بات کسی رسول کے اختیار میں نہیں ہوتی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی آیت لے آئے، کیونکہ ہر بات وقت کے ضابطے کی پابند ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن سے پہلے نازل شدہ احکام اور قوانین میں اللہ نے جسے مناسب سمجھا کہ مٹا دیا جائے تو اسے مٹا دیا، اور جس کو مناسب سمجھا اسے باقی رہنے دیا، اور اسی کے پاس ام الکتاب ہے، یعنی نوع انسان کی طرف جو کچھ بھی وحی کیا گیا ہے تو وہ اللہ کے لامحدود علم سے وحی کیا گیا ہے جو ام الکتاب ہے۔ اور قرآن میں جن باتوں کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے تو وہ بہرحال ہو کر رہیں گی۔ ان میں سے کچھ تو اے رسول تمہارے سامنے وقوع پذیر ہو جائیں گی، یا تمہاری زندگی کے دن پورے ہو جانے کے بعد وقوع پذیر ہوں گی، لیکن تمہارا ذمہ یہ ہے کہ تم اس ضابطۂ ہدایت کو نوع انسان تک پہنچا دو، اور حساب لینا ہمارا کام ہے۔
کہ کون اس کے مطابق عمل کرتا ہے اور کون اس سے انکار کرتا رہا یا اس کی خلاف ورزی کرتا رہا۔ سورہ الرعد کی آیات 41 سے 43 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے، اور یہ ہمیں حساب دینے سے انکار کیسے کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم کس طرح زمین کو اس کے اطراف سے گھٹاتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ اللہ کا حکم ہے جو طاری ہے، یعنی یہ اللہ کا قانون ہے جو طاری ہے، اور کوئی ایسا نہیں جو اس کے حکم کو پیچھے ڈال سکے۔ اس لیے یاد رکھو کہ وہ حساب لینے میں تاخیر نہیں کرتا، کیونکہ اس کا نظام ایسا ہے کہ ہر عمل اپنا نتیجہ ساتھ لیے ہوئے ہوتا ہے، اس لیے حساب میں تاخیر نہیں ہوتی۔ حالانکہ اللہ کے احکام و قوانین کو پیچھے ڈالنے کے لیے، یعنی غلط ثابت کرنے کے لیے، یہ حقیقت ہے کہ ان سے پہلے بھی لوگوں نے بڑی بڑی تدبیریں کی، مگر کسی کی کچھ پیش نہ گئی، کیونکہ ساری کی ساری تدبیریں اللہ کی ہیں۔ اس سے نفس رکھنے والے ہر ایک کے کام کے نتیجے کا علم ہے۔ بہرحال کافروں کو بہت جلد علم ہو جائے گا کہ آخر کس کو کیا مقام میسر آتا ہے۔ اور اے محمد، جن لوگوں نے کفر اختیار کر رکھا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ تم رسول نہیں ہو، ان سے کہو کہ اس سچائی کے لیے میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی شہادت ہی کافی ہے، اور انسانوں میں اس شخص کی گواہی بھی قابل اعتبار ہے جس کے پاس کتاب یعنی نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین کا علم ہے، کیونکہ وہ سمجھ سکتا ہے کہ قرآن کے احکام و قوانین اور سچائیاں اللہ کی نازل کرتا ہیں جو محمد کو رسول ثابت کرتی ہیں۔ سورہ الرعد کی 1 سے لے کر آیت 1 سے لے کر 43 آیات تک کا مکمل ترجمہ پیش کر دیا گیا ہے۔